करो सजदा एक खुदा को। लास्ट एपिसोड। आसमान पर तारीकी छाई हुई थी, हर शेह पर सुकूत था। आज वो फिर से गहरे अंधेरे का शिकार था, मगर आज वो जादुई लफ्ज़ कहीं सुनाई नहीं दे रहे थे। वो अंधेरे में ही चल पड़ा, मगर अचानक ही इसका पाँव कीचड़ में चला गया। इसने पाँव निकालने की कोशिश की, मगर एक पाँव निकालने की कोशिश में दूसरा भी कीचड़ में धंस गया। धीरे धीरे इसके पाँव घुटनों तक कीचड़ में धंस गए। अब इसका दिल शिद्दत से धड़का था और इसने हलक के बल चीखना शुरू कर दिया। वीराने में इसकी अपनी आवाज़ की बाज़ गश्त थी। कोई दूर तक भी ना था जिसकी आवाज़ पर इसकी मदद को आता। इसे महसूस हो रहा था कि वो किसी गहरी और खौफनाक दलदल में फंस गया है। इसका आधा धड़ मुकम्मल तौर पर दलदल में गायब हो चुका था। कोई है जो मेरी मदद करे? प्लीज़ सबीरा, मेरी मदद करें। आपने तो हमेशा अंधेरों में मेरी रहनुमाई की है। आज इस दलदल से भी मुझे आज़ादी दिला दीजिए। आपके वो गिड़गिड़ाने लगा था, मगर कोई ना आया। वो गर्दन तक दलदल में धंस चुका था। हर इंसान खुद को मुख्तार कुल समझता है, मगर हकीकत में एक इंसान की हैसियत इस दुनिया में एक खिज़ा रसीदा पत्ते से ज़्यादा नहीं। इंसान अपने रब की एक इंतहाई आजिज़ और हकीर मखलूक है, और हकीकतन वही मुख्तार कुल है। अबीरा के जुमले एक बार फिर इसके जहन में गर्दिश करने लगे। मुख्तार कुल, अबीरा का रब, जिससे अबीरा बेहद मोहब्बत करती है। मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, मेरी मदद कर। मुझे निकाल ले इन अंधेरों से, इस गुमनाम मौत से निकाल ले। मुझे शामिल कर ले अपने बंदों में या रब, शामिल कर ले। वो गिड़गिड़ाने लगा। इसका चेहरा भी अब दलदल में धंसने लगा। सिर्फ इसका सीधा हाथ था जो ऊपर की तरफ उठा हुआ था, वो बाहर रह गया था। एकदम ही किसी ने इसका हाथ थामा और दलदल से बाहर खींचा। गिरफ्त से महसूस हुआ कि वो कोई मर्दाना हाथ था। वो दलदल से बाहर निकल आया। इसके रूबरू एक बहुत बावकार इंसान खड़ा था, सफ़ेद लिबास में मलबूस, चेहरे से फूटता नूर। इसने हाथ बढ़ाकर इसके दिल पर हाथ रखा और ख़ुद इसका वजूद भी नूर में डूब गया। कहो कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। इसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, और वही तमाम जहानों का पालने वाला है। वही कायनात का बेताज बादशाह है। वो हस्ती इससे मुखातिब थी। वो इस आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता था। इसने आंखें बंद करके कहना शुरू किया। इसका दिल अजब सरशारी का शिकार था। इसे तस्कीन मिल रही थी। इसने धीमे से आंखें खोली और बहुत तेज़ रोशनी इसकी आंखों में घुसी। इसने आंखों पे हाथ रख लिया और जब हटाया तो ख़ुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। वो दलदल, वो जंगल कहीं नहीं था। इसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। सामने वाली दीवार के साथ रखे बेंच पर अदील बैठा था। इसे देखकर जॉन को कुछ हैरत सी हुई। अदील? इसने हैरत से कहा। इसकी आवाज़ पर अदील ने आंखें खोल दी और इसे होश में आता देखकर इसके करीब चला आया। तुम ठीक हो जॉन? अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इसने टेबल पर रखे फ़ोन के रिसीवर को उठाते हुए कहा और इस्तकबालिया पर कॉल की। कैसा महसूस कर रहे हो अब? अदील ने बेड के साथ रखे स्टूल पर बैठते हुए पूछा। अच्छा, जॉन ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा जॉन कि कितना अरसा बेहोश रहे हो, अदील ने बहुत मध्यम लहजे में कहा। जॉन ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। 3 महीने यानी 90 दिन। नया साल भी तुम्हारी बेहोशी की हालत में ही शुरू हो गया और नए साल का तीसरा महीना भी अपने इख्तिताम पर है। अदील का अंदाज मुतला करने वाला था। जॉन को यकीन नहीं आया। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। कुछ देर जॉन का चेकअप किया और आराम का इंजेक्शन लगाकर चला गया। मामा कहाँ हैं अदील, और मुझे यहाँ कौन लाया? जॉन को अदील से बात करते हुए झिझक महसूस हो रही थी। आंटी कुछ देर पहले ही गिर गई हैं, इसलिए मैंने उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा और तुम्हें हॉस्पिटल में लाया था। मैंने मिस्टर मेहरा के आदमियों को तुम्हें अगवा करते हुए देख लिया था। मैंने आंटी को इन्फॉर्म किया और उन्होंने DIG से रब्ता किया। DIG ने फौरी एक्शन लिया। हम लोग पुलिस के साथ मिस्टर मेहरा के घर पहुँचे, मगर वो तुम्हें वहाँ नहीं लेकर गए थे। बहुत मुश्किल से इनके एक आदमी ने बताया कि वो तुम्हें अपने फार्म हाउस ले गए हैं। फार्म हाउस का एड्रेस लेकर हम वहाँ पहुँचे। इसी के करीब सड़क पर हमने तुम्हें देखा तो मेरी और आंटी की तो जान ही निकल गई। हम तुम्हें लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल आए, जबकि DIG ने मिस्टर मेहरा और इनके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त हम तुम्हें हॉस्पिटल लाए जॉन, इस वक्त तुम्हारे वजूद में सांसें कहीं ही बाकी थीं।
डॉक्टर मायूस थे। इन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम बच पाओगे। कई हड्डियाँ टूट गई थीं। 2 दिन तक तुम्हारी सर्जरी जारी रही और इसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि तुम कोमा में चले गए हो। अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह पाक ने तुम्हें नई ज़िंदगी अता की है तो गलत नहीं होगा। अब तुम्हारी ये ज़िंदगी एक मौजज़ा है। अदील एक तसलसल से बोलता रहा और हैरान कुन निगाहों से जॉन इसे देखता रहा और फिर इसने नींद से बोझल आंखों को बंद कर लिया। नेक्स्ट सीन। 1 हफ्ता गुजर गया था इसे कोमा से बाहर आए। वह अब खुद चलने फिरने के लायक हो गया था। दिन के वक्त इसकी मामा इसके साथ होती और रात में अदील। इस दौरान अदील ने इसमें एक अजीब तब्दीली महसूस की थी। वो कमगो हो गया था। ज़्यादातर वक्त किसी गहरी सोच में डूबा रहता। कोई सवाल करने पर मुख्तसर से मुख्तसर जवाब देने की कोशिश करता। क्या बात है जॉन? मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ खामोशी से मेरी बातें सुनते रहते हो। खुद बात करते हो ना किसी बात का सही जवाब देते हो। नाराज़ हो मुझसे अब भी? अदील ने तशवीश से पूछा। नहीं नहीं अदील, प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं पहले ही अपने गुज़िश्ता रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कहकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। जॉन ने शर्मिंदा लहजे में कहा। शर्मिंदगी? बेवकूफ़, मैं इतने दिन से अपने छोटे से दिमाग को घिस रहा हूँ कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ है। जॉन, तुम तो मुझसे भी बड़े गधे हो। अदील ने मुंह बिसोड़ते हुए कहा और जॉन हंस दिया। जॉन, झगड़ा वहीं होता है जहाँ बहुत मोहब्बत होती है और मुझे अपने दोस्त से बेहद मोहब्बत है। दिल खुशदिली से कहते हुए इसके गले लग गया। हाँ, मुझे यकीन है, जभी तो तुम मेरी जान बचाने का ज़रिया बने। जॉन ने इसकी पीठ थपथपाते हुए नम लहजे में कहा। अदील, यहाँ से निकल कर मैं सबसे पहले अबीरा से मिलना चाहता हूँ। मुझे इससे अपने किए की माफ़ी मांगनी है। इसकी आंखों से आंसू बहे और अदील की शर्ट में जज्ब होने लगे। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? अदील ने इसका चेहरा अपने रूबरू करते हुए कहा और जॉन ने धीमे लहजे में से सब कुछ बता दिया। अदील का चेहरा उतर गया। ये तुमने ठीक नहीं किया जॉन, अदील ने अफसोस से कहा। मैं जानता हूँ अदील, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसकी मामा को भी साथ ले जाएं। वो यहाँ से जाते वक्त इनके लिए बहुत परेशान थी। जॉन ने आंसू साफ करते हुए कहा। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे जॉन, क्योंकि अबीरा की अम्मा घर छोड़कर चली गई हैं। अदील की बात सुनकर जॉन अपनी जगह साकत रह गया। तुम्हें और अबीरा को मोहल्ले के कुछ लोगों ने साथ जाते देखा था। इस बात को लेकर उन्होंने आंटी को इतने ताने दिए कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। कहाँ गई कोई नहीं जानता, अदील ने मायूस कुन लहजे में कहा और जॉन एक अनचाहे गुनाह के बोझ तले आ गया। नेक्स्ट सीन। डिस्चार्ज होकर जब वो घर आया तो मासी को अपना मुंतज़िर पाया। वह आज से पहले कभी इनके घर नहीं आई थी। मासी माँ, आप यहाँ? वो खुशी से फूले न समाया। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब चली आई। कैसा है मेरा जॉन? उन्होंने बहुत मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसके माथे का बोसा लिया। डॉक्टर ने आराम को बताया है और ज़्यादा बात करने को भी मना किया है। इसके बजाय मामा बोली। मॉम प्लीज़, जॉन ने फ़ौरन कहा। रहने दो जॉन, जिनके दिल स्याह हों इनकी ज़बान मीठी नहीं हो सकती। और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी, तुम्हें देख लिया, दिल को तसल्ली हो गई। अब मैं चलती हूँ। उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं मासी माँ, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप आज यहाँ हमारे साथ रुकेंगी। जॉन ने इनके दोनों हाथ थाम लिए। नहीं जॉन, मैं इस घर में खड़ी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा दम घुटता है यहाँ। खौफ आता है मुझे इस घर के बेज़बान दरो दीवार से, जो अपनी खामोश ज़ुबान में न जाने क्या क्या देख और सह चुके हैं। उन्होंने जुबानवी अंदाज में कहा। तुम्हें यहाँ रोकने का भी हमें कोई शौक़ नहीं, तुम जा सकती हो। इसकी मामा ने बहुत कड़वे लहजे में कहा। जॉन समझ नहीं पाया था इस खामोश जंग को। इनके जाने के बाद वो अपनी मामा से मुखातिब हुआ। क्या मतलब था मासी माँ की बातों का मामा? इसके लहजे में तशवीश थी। मुझे क्या मालूम, इसे बकवास करने की आदत है। तुम तवज्जो ना दो, तुम्हें डॉक्टर ने आराम का कहा है, तुम आराम करो। उन्होंने इसका कंधा थपथपाया और वो खामोश हो गया। नेक्स्ट सीन। अदील, आज हम कराची चल रहे हैं। मैं 10 बजे तक तुम्हें पिक कर लूँगा। मामा 2 हफ्तों के लिए बिजनेस मीटिंग पर गई हैं और ये बहुत अच्छा मौका है। हम सुबह से शाम तक वापस भी आ जाएंगे। इसने फ़ोन पर अदील को इन्फॉर्म किया था और इसने रजामंदी ज़ाहिर की। तकरीबन दोपहर के 1 बजे वो इसी गली में खड़े थे जहाँ 3 माह पहले इसने अबीरा को छोड़ा था। जॉन, अबीरा इनमें से किस घर में गई थी? अदील ने इस गली में दाखिल होते हुए कहा। पता नहीं, क्योंकि गली में अंधेरा था और मैं इससे बात करके फ़ौरन ही पलट गया था। तुम्हें उसके फूफो का नाम मालूम है? तो हम उनके नाम से घर पूछ लेते हैं, या फिर अबीरा के कज़न अब्दुल मुइज़ के नाम से। जॉन ने तजवीज़ पेश की और अदील ने अब्दुल मुइज़ के नाम से घर ढूंढना शुरू किया। जल्द ही इन्हें घर मिल गया था, मगर घर के सामने पहुंचकर दोनों ही शिश्तर रह गए थे।
दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। हो सकता है कहीं गए हुए हों, हमें कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए, जॉन बोला और अदील ने इस बात में सर हिला दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। दोपहर से शाम हो गई मगर कोई नहीं आया। अब इन दोनों ने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया और इनका जवाब इन्हें मज़ीद परेशान कर गया था। वो घर कई महीनों से बंद था। वो लोगों को कुछ भी बताए बगैर रात में ये घर छोड़कर कहीं चले गए। ये जवाबात जॉन को साकत कर गए थे। मैं जानता हूँ अदील, अबीरा मेरी वजह से ये घर छोड़कर गई होगी। इसे यकीन होगा कि इसके इनकार के बाद मैं मिस्टर मेहरा को उसके घर के बारे में, ईमान के बारे में बता दूंगा। वो मेरे बारे में इतना गलत सोच सकती है, मुझे अंदाज़ा है अदील। जॉन का लहजा बिल्कुल बिखरा हुआ था। अदील बेबस निगाहों से इसे देखता रहा। नेक्स्ट सीन। कराची से आए इसे 1 हफ्ता हो गया था मगर इसका दिल अब भी सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। जो हुआ इसकी वजह से हुआ। अबीरा इसे इतना गलत समझती थी, कितना गिर गया था वो इसकी नज़रों में। अदील इसे घंटों समझाता रहता मगर इसके कान पर जूं भी न रेंगती। कैसे हो जॉन? आज इसकी मासी माँ ने इसे फ़ोन किया था। ठीक, इसने मुख्तसरन कहा। क्या हुआ? आवाज़ इतनी मायूस कुन क्यों है? वह फ़ौरन भाप गई। इसका दिल बोझल तो था ही, अब बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैं हार गया मासी माँ, वो जीत गई। वो ज़िंदगी भर का पछतावा छोड़ गई मेरी किस्मत में। मैं इसे भूल नहीं पा रहा, नहीं भूल पा रहा। वो तड़प तड़प कर रो रहा था। वन से वो सब कुछ कह रहा था जो अपनी मामा से नहीं कह सकता था। रिलैक्स जॉन, कौन, किसके बारे में बात कर रहे हो? वो घबरा गई इसके इस तरह तड़प तड़प के रोने से। वो एक मुसलमान लड़की है मासी माँ, उसका नाम अबीरा इबाद है। जॉन ने खुद को मुस्तहकम करते हुए कहा। मुसलमान लड़की? मासी माँ ने हैरत से कहा। जी मासी माँ। और फिर इसने एक तसलसल से इन्हें सब कुछ बता दिया। वो बिल्कुल खामोश हो गई। क्या हुआ मासी माँ, आप खामोश क्यों हो गई? जॉन को तशवीश हुई। वक्त खुद को दोहरा रहा है जॉन। जिस दीन से दूर रखने के लिए तुम्हारी माँ ने इतने जतन किए, तुम उसके ही पैरोकार बन रहे हो। ये कुदरत का इंसाफ है, हकीकत है। इंसान अपने असल से हरगिज़ दूर नहीं रह सकता और तुम भी नहीं रह पाओगे अपनी हकीकत से दूर। इनका लहजा ख्वाबिदा था। क्या मतलब? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरी हर बात का मफ़हूम तुम्हारी माँ को मालूम है। वो तुम्हें बेहतर तौर पर हर बात बता सकती है मगर वो नहीं बताएगी क्योंकि अपना असल चेहरा दिखाने की उसमें हिम्मत नहीं होगी। हाँ, शायद तुम्हारे नाना जान तुम्हें हकीकत से आगाह कर सकें क्योंकि वो खुद जिस अजाब में मुब्तला हैं और जिसमें मुब्तला होकर इनकी बीवी मरी, इसके बाद इन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि उन्होंने जो तुम्हारे बाप के साथ किया वो एक खौफनाक दास्तान थी। इनका अंदाज अब भी वही था। जॉन अपनी जगह सुन रह गया। नेक्स्ट सीन। जॉन, कैसी तबीयत है तुम्हारी और तुम यहाँ क्यों चले आए? जेनी तो बता रही थी कि डॉक्टर्स ने तुम्हें आराम का कहा है। जॉन के अचानक आमद पर वो हैरान रह गए। बस मैं बहुत बोर हो रहा था, मामा भी घर पर नहीं थी। मैंने सोचा मैं आपसे मिल लूँ। आपकी तबीयत कैसी है? वो उनकी व्हील चेयर के सामने बैठते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, तुम खामखा परेशान हुए। उन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ग्रैंडपा, मेरे बाबा कैसे थे? आप लोगों ने तो आज तक मुझे इनकी एक तस्वीर भी नहीं दिखाई। रात के खाने के बाद वो ड्राइंग रूम में इन्हें ले आया। बहुत ही अच्छा इंसान था तुम्हारा बाप, बहुत प्यार भी करता था तुमसे। जान बनती तुम में इसकी। अक्सर याद आता है वो मुझे। उन्होंने पुरसोच लहजे में कहा। एक बात पूछूं ग्रैंडपा आपसे? इसने कुछ सोच कर कहा। हाँ पूछो, उन्होंने शफकत से कहा। आप और मामा मासी माँ से क्यों नहीं मिलते? क्या हुआ था ऐसा जिसने आपके दिल में मासी माँ के लिए इतनी नफरत भर दी? वो भी तो आपकी ही बेटी हैं, फिर क्यों आप इनकी शक्ल भी नहीं देखते? जॉन का लहजा उलझन से पुर था। कुछ खास नहीं, बस इसके ससुराल वालों से झगड़ा हुआ था इसीलिए। उन्होंने निगाहें चुराई थी। नहीं ग्रैंडपा, आप गलत बयानी कर रहे हैं क्योंकि मासी माँ के घर वालों से मैं भी मिला हूँ। आज तक उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। क्यों आप लोग मुझसे हकीकत छुपाना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे आप लोग राज रखना चाहते हैं? क्यों मासी माँ ने ये कहा कि आप लोगों ने मेरे बाबा के साथ जो किया वो एक खौफनाक दास्तान है? क्या क्या था अपने बाबा के साथ? मैं जानना चाहता हूँ और सच जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, जॉन ने हतमी लहजे में कहा। हकीकत नहीं बता सकता मैं तुम्हें जॉन। हकीकत जहर का घूंट है, तुम नहीं पी पाओगे। उन्होंने व्हील चेयर का रुख मोड़ लिया मगर जॉन इनके और दरवाजे के दरमियान हायल हो गया। आप इस तरह नहीं जा सकते ग्रैंडपा, आपको मुझे सच बताना ही होगा हर हाल में। जॉन बसित था।
नहीं जॉन, तुम्हें कभी ना खोने के लिए हमने वो सब किया था, और आज तुम्हें अपने हाथों से नहीं गवा सकते। वो गिड़गिड़ाने लगे। आप मुझे सच न बताकर भी गवा देंगे। उन्होंने देखा, इसने अपनी जेब से एक छोटी सी पिस्टल निकालकर अपने सर पर रख ली। जॉन! इनकी आंखों में हैरत थी। मैं ऐसा ही करूँगा ग्रैंडपा। आप जानते हैं जो मैं कहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। इसके लहजे में कतियत थी। मैं तुम्हें सब सच बताऊँगा जॉन, लेकिन खुद को कुछ मत करना प्लीज़, और हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। उन्होंने इल्तिजा की और उसने पिस्टल वापस अपनी जैकेट में रख ली। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है जॉन कि तुम हम में से नहीं हो। वे एक लम्हे के लिए रुके। तुम जॉन विराज चौहान नहीं, बल्कि आज़ान दानियाल हो। उन्होंने अटक अटक कर अपना जुमला मुकम्मल किया और जॉन को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह एक मुसलमान था और आज तक इस बात से बेखबर था। तुम्हारे बाप का नाम दानियाल इफ्तिखार चौधरी था। इसने जैनी से अपने वालिदैन के खिलाफ जाकर शादी की। ईसाई हुआ, मगर बहुत जल्द ही इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया, जिसने जैनी के दिल में इसके लिए नफ़रत का बीज बो दिया। और ये नफ़रत तुम्हारी पैदाइश के बाद मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि दानियाल ने तुम्हें भी बचपन में ही मुसलमान बना दिया। इसने तुम्हारे कान में अजान दी। दानियाल ने जैनी को छोड़ने की धमकी देते हुए इस्लाम कबूल करने का कहा, और जैनी नफ़रत, गम और गुस्से की आग में झुलसने लगी। मगर मेरे कहने पर इसने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया ताकि वो तुम्हें पा सके। और फिर हमने दानियाल से हमेशगी का छुटकारा पाने की साजिश तैयार की। जब तुम्हारी मासी माँ को पता चला तो उसने हमें रोकना चाहा, मगर हमने इसकी एक ना सुनी और इससे अपने तमाम रिश्ते ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट सीन। बोलो अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो घर में दाखिल हुआ तो इसे जैनी की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरत ज़दा रह गया। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, इसने सोचते हुए आगे कदम बढ़ाए थे। वो तकरीबन 15 दिन बाद घर आया था। अपनी कारोबारी मसरूफियत के सबब वो अक्सर घर से इतने लंबे अरसे के लिए बाहर रहता था। इसने जैनी के रूम का रुख किया। आवाज़ वहीं से आ रही थी। इसने हैरत से देखा था, जैनी ने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और दुपट्टा भी सलीके से ओढ़ा हुआ था, वरना आम तौर पर वो लॉन्ग फ्रॉक या पैंट शर्ट पहना करती थी। आप आ गए दानियाल। वो आज़ान को गोद में उठा इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम अभी आज़ान से क्या कह रही थी? दानियाल ने पूछा। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है दानियाल, मेरा नाम आतीका है, इसने मुस्कुराते हुए कहा, और दानियाल की निगाहों में खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात उभरने लगे। जैनी के मुसलमान होने से दानियाल बहुत खुश था। ज़िंदगी में जैसे बहारें ही बहारें आ गई थी। आज़ान अब कदम उठाने लगा था। इसे हंसता खेलता चलता फिरता देखकर दानियाल का सैरो खून बढ़ता था, मगर न जाने क्यों पिछले कुछ महीनों से इसकी तबीयत नासाज रहने लगी थी। वो बोझल और थका थका महसूस करने लगा था। अक्सर आंखों के आगे अंधेरा छा जाता और वो बेहोश हो जाता। आतीका इसे डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन बाकायदगी से खिलाती थी, मगर तबीयत में कुछ बेहतरी न होती। एक दिन इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कंपनी नहीं गया था। आज़ान को गोद में उठाए इससे बातें करते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक इसकी मुलाजमा ने इसे पीछे से पुकारा था। क्या हुआ खैरन, सब ठीक तो है? दानियाल ने तशवीशनाक लहजे में पूछा। साहब जी, वो बेगम साहिबा के बारे में कुछ बात करनी थी, इसने सरगोशियाने लहजे में कहा। आतीका के बारे में? इसको हैरत हुई। जी साहब जी, मैं कल बाज़ार से सौदा लेकर आ रही थी तो मैंने बीबी को चर्च से निकलते देखा। वो घर पर दरगाह का कहकर जाती हैं और हकीकत में दरगाह नहीं जाती, और रोज़ाना रात में जो चाय वो आपके लिए बनाती हैं इसमें भी वो कुछ डालती हैं। मैंने छुप कर इन्हें ये सब करते देखा है। साहब जी, बीबी जी हकीकत में नहीं बदली हैं, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर बदली हैं, वो घबराए हुए लहजे में कह रही थी। खैरन, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रही हो और किसके बारे में कह रही हो? बस घर की मालकिन है, दानियाल करख्त लहजे में बोला। मुझे मालूम था साहब जी, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हम ये लेकर आए हैं। उसने दुपट्टे में छुपाई हुई बोतल निकाल कर इसके सामने की। बीबी जी, इस बोतल में से कुछ डालती है साहब जी, हमने आपका नमक खाया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। दानियाल ने हैरत से इस बोतल को देखा और कांपते हाथों से पकड़ा। इस पर लिखा था स्लो पॉइजन। दानियाल के कदमों से ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अतीका ऐसा कर सकती थी। वो तो इससे इतनी मोहब्बत करती है। इसके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। आंखों के आगे एक बार फिर अंधेरा छाया और वो इर्द गिर्द से बेखबर हो गया। नेक्स्ट सीन।
बीपी बहुत लो है आपका? डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट बताया है। हाँ, आपका मैनेजर भी आया था कुछ पेपर्स साइन करवाने। होश में आते ही जैनी ने इसे बताना शुरू किया, मगर वो खामोशी से इसे देख रहा था। क्या हुआ दानियाल, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो खिड़कियों पर पर्दे डालते हुए इससे मुखातिब थी। आज अम्मा अब्बा बहुत याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। इसका लहजा दुख से पुर था। दानियाल, मैं और आसान है ना आपके पास। आप खुश रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और जल्द ठीक हो जाएं। इसने मुस्कुराते हुए कहा और दानियाल सिर्फ सर हिलाकर रह गया। 2 दिन गुजर गए थे मगर इसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। इस दफ़ा तो इससे उठना भी मुश्किल था। डॉक्टर आया चेक करने, दवाइयाँ चेंज की और चला गया। आतिका, 2 दिन हो गए मैंने आज़ान को नहीं देखा। प्लीज़ एक बार इसे ले आओ, मैं इसे देखना चाहता हूँ। इसके लहजे में इल्तिजा थी। दानियाल, वो आपको तंग करेगा और डॉक्टर मुसलसल आपको आराम का कह रहे हैं। एक बार ठीक हो जाए फिर खूब जी भर के खेलना आज़ान के साथ। इसने अलमारी में कपड़े जमाते हुए कहा। मैं अब ठीक नहीं होऊंगा आतिका, मुझे मालूम है। दानियाल ने मायूस होकर कहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह एकदम बौखला गई। बीबी जी, आसान बाबा सीढ़ियों से गिर गए हैं। बाहर से खेरन के चीखने की आवाज़ आई और वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। आतिका रुको, मुझे भी ले चलो, आतिका। दानियाल पीछे से चीखता रह गया। कमज़ोरी के बायस इससे चला भी नहीं जा रहा था। मुझे मेरे बेटे से जुदा मत करो जैनी, मैं मर जाऊंगा। वो अपनी बेबसी पर रो पड़ा। इसे अपने माँ बाबा याद आए थे। वो भी तो इसी तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे और मैंने कितनी कमसरफी और एहसान फरामोशी का मुजाहरा किया था। मैंने छोड़कर इस औरत को अपना लिया जो आज मेरी जान लेने के दर पे है, जो मुझसे इतनी नफरत करने लगी है कि मेरा वजूद इसे इस घर में भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ ठीक हुआ। मैंने भी तो यही किया था इनके साथ, इन्हें जीते जी मार दिया था। माँ बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। वो तड़प तड़प कर रो रहा था मगर आज इसके आंसू साफ करने वाला कोई नहीं था। नेक्स्ट सीन। 1 महीना हो चुका था इसे बीमार हुए। अब इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि कंबल के अंदर लेटा नज़र भी नहीं आ रहा था। इसके चेहरे की हड्डियाँ भी नुमायाँ हो गई थी, आंखें अंदर को धंस गई थीं, सर के बाल भी उतर गए थे, होठों का रंग स्याह और जिल्द सुखड़ गई थी। खैरन, मेरे बेटे का ख्याल रखना, इसे मेरे दीन के बारे में ज़रूर बताना। इसे बताना कि वो एक मुसलमान है। लेकिन मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, मगर फिर भी मुमकिन हो सके तो मेरी ये डायरी इसे दे देना। इसने तकिए के नीचे रखी एक डायरी निकाली। साहब जी, मैंने आपसे कहा था ना, मगर आपने मेरा यकीन ना किया। वो रोने लगी। नहीं खैरन, इसमें जैनी का कोई कसूर नहीं, ये मेरी सज़ा है। मैंने जो किया अपने माँ बाप के साथ, ये इसी का फल है। बस वो सब मुझे माफ़ कर दें और मेरा रब भी मुझे माफ़ कर दे। किरण की आंखों से आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जैनी अंदर दाखिल होते ही धारी और किरण जल्दी से डायरी उठाए कमरे से बाहर निकल गई। आतिका, आसान कहाँ है? प्लीज़ एक बार मुझे इससे मिलवा दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। बंद करो अपनी ये बकवास। मेरा नाम जैनी है। इतने महीनों से मनहूस नाम सुन सुनकर मेरे तो कान ही पक गए हैं। और वो सिर्फ मेरा बेटा है और उसका नाम आसान नहीं, जान है। और याद रखो ये बात कि वो अपनी माँ के दिन पर चलेगा। तुम्हारा दिन तो बहुत दूर, तुम्हारा नाम भी कभी नहीं जानेगा वो। आज वो खुल के सामने आ गई थी। ये तो बहुत जानदार है जैनी। इतने टाइम से इसे जहर दिया जा रहा है मगर अब तक जिंदा है। जैनी के फादर बोले, मेरा दम मेरे बेटे में अटका है। एक बार इसे मिलवा दो, मैं खुद ब खुद मर जाऊंगा। वो तड़प कर बोला, तुम्हारे इस अटके हुए दम को हम खुद आज़ादी दे देंगे, तुम फिक्र ना करो। बाबा, फायर ब्रिगेड को फ़ोन तो कर दिया है ना? आखिर चौहान हाउस के मालिक के कमरे में आग लगी है, इसे किसी को तो बुझाने आना ही चाहिए। जैनी बेहद बेरहमी से बोली। आग? दानियाल ने नम लहजे में पूछा। हाँ मेरे प्यारे शौहर, तुम्हारे इस कमरे में आग लगने वाली है अगले कुछ लम्हों में। अरे, तुम तो हैरान हो रहे होगे कि हमें कैसे पता। इसका लहजा अब भी बेरहम था, क्योंकि वो आग हम ही लगाने वाले हैं। इसने एक बुलंद कहका लगाया। मैं तो वैसे ही मर रहा हूँ, मुझे इस तरह तड़पा कर मत मारो। प्लीज़ अंकल, प्लीज़ आंटी, मैं। वो गिड़गिड़ाने लगा।
نہیں دانیال، میں تمہیں اسی طرح تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ تم جیسا دھوکے باز انسان یہی ڈیزرو کرتا ہے، چنی نے نفرت سے کہا اور پھر اپنے ماں باپ کو اشارہ کیا۔ انہوں نے پیٹرول کا گیلن کھول کر پیٹرول ارد گرد اور بیڈ پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ میرا رب گواہ ہے جینی، اس سب کا وہ خود انصاف کرے گا۔ تم چاہ کر بھی سچ کو چھپا نہیں سکو گی۔ میرے مر جانے سے تمہارا اصل چہرہ نہیں چھپ پائے گا۔ میرا بیٹا ضرور جانے گا کہ وہ کون ہے، اس کا اصل دین کیا ہے۔ وہ اپنی حقیقت سے دور نہیں رہ پائے گا۔ میری آواز ہمیشہ اس کے کانوں میں گونجتی رہے گی، انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے اپنے رب پر، وہ رہنمائی کرے گا اس کی، وہ ذریعہ بنائے گا کسی کو اس کی ہدایت کا۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا اور پھر آنکھیں بند کر کے بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پیٹرول چھڑک کر وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئے اور دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا۔ کھڑکی میں سے ماچس کی تیلی جلا کر اندر پھینکی۔ کمرے نے فوراً ہی آنکھ پکڑ لی۔ دانیال کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، مگر ان کے صفاق دلوں کو کچھ نہ ہوا تھا۔ نیکسٹ سین۔ جان کی آنکھیں آنسوؤں کے سبب دھندلا گئی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو شوٹ کر لے۔ ظلم کی یہ داستان اسی کی وجہ سے تو رقم کی گئی تھی، وہی تو سبب تھا۔ اس کا دل پھٹنے لگا، اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جان، کہاں جا رہے ہو؟ رکو رکو، میری بات سنو۔ وہ ویل چیئر چلا کر اس کے پیچھے آئی، مگر وہ ان کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس نے کار نہر کے کنارے روکی اور اتر کر بہت تیز تیز چلانا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر منظر کو نوچ لے۔ آج اس عورت کی حقیقت اس کے سامنے آئی تھی جسے وہ دنیا کی عظیم عورت مانتا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا اور پاگلوں کی طرح گھاس سوچنے لگا۔ ارد گرد کے لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے، تقریباً سبھی اسے جانتے تھے۔ پھر وہ اچانک ہی زمین سے اٹھا اور پھر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ نہر کا پانی بہت گہرا تھا۔ دو لڑکیوں نے اس کے پیچھے چھلانگ لگائی اور اسے ڈوبنے سے بچایا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنی خالہ کے گھر تھا، اس کا کزن اسے وہاں لایا تھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ میں جینا نہیں چاہتا، مر جانا چاہتا ہوں میں۔ میرا دل پھٹ رہا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ میں کیسی عورت کا بیٹا ہوں جس نے اپنے ہاتھوں اپنا گھر تباہ کیا۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کیا قصور تھا میرے بابا کا؟ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ میری ماں کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی ماسی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بس میرے بچے، بس صبر کرو جان، صبر کرو۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا، اسے سکون آور انجیکشن دیا تو وہ چند لمحوں بعد پھر بے سدھ ہو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کی حالت کسی حد تک بہتر تھی۔ بہت سمجھایا تھا میں نے انہیں، لیکن ان تینوں نے میری ایک نہیں سنی۔ ان پر صرف بدلے کا بھوت سوار تھا، انہوں نے افسوس سے کہا۔ انہوں نے جو کیا سو کیا، لیکن اب جو میں کروں گا وہ جینی ڈیسوزا کو آخری سانس تک بھگتنا پڑے گا، اس نے نفرت سے پر لہجے میں کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ برائی کی عمر کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اسے سچائی سے ہار نہیں پڑتا ہے، انہوں نے جان کو جاتا دیکھ کر سوچا۔ نیکسٹ سین۔ کیرن بی، کیرن بی، اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی بہت تیز آواز میں پکارا۔ صاحب، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آج نہیں آئیں، سرونٹ کوارٹر میں ہی ہیں، کیرن بی کی بیٹی نے کہا تو وہ الٹے قدموں باہر نکلا اور سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کیرن بی، مجھے وہ ڈائری دیں جو میرے بابا نے مرتے وقت آپ کو دی تھی، اس نے بہت تیز لہجے میں کہا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سے، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ انہوں نے دیکھا اس کی آنکھیں غم کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر وہ بنا کسی سوال کیے اپنی الماری کی طرف بڑھ گئیں اور کپڑوں کے نیچے رکھی ایک بلیک رنگ کی ڈائری اٹھا کر لے آئیں۔ میں نے بہت چاہا صاحب آپ کو یہ دینا، مگر بی بی جی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو وہ میری بیٹی کو۔ بس اسی خوف سے میں کبھی کچھ بول ہی نہ پائی۔ بڑے صاحب کے قتل میں پولیس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ ڈائری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈائری پکڑی۔ آپ کو کس نے بتایا صاحب؟ انہوں نے پھر کہا، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ نیکسٹ سین۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کچھ آوازیں سنی تھیں، وہ 2 دن بعد گھر آئی تھیں۔ پرس ٹیبل پر رکھ کر وہ آگے بڑھی، آواز اوپر راہداری سے آ رہی تھی۔
ان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ جان سب کچھ جان چکا ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی۔ ایک ملازم ہتھوڑا لیے دانیال کے کمرے کے تالے پر ضرب لگا رہا تھا اور جان سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے جان؟ وہ پوری قوت سے چلائیں اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں تک پہنچ گئیں۔ ان کی آواز پر ملازم رک کر جان کو دیکھنے لگا۔ تم اپنا کام کرو، جان نے کرخت لہجے میں کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جان؟ تم میری بات کی مخالفت کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں اس کمرے سے دور رہنے کے لیے کہا تھا اور تم؟ تاکہ آپ کی اصلیت مجھ سے چھپی رہے، ہے نا مس جینی ڈسوزا؟ جان ان کی بات کاٹتے ہوئے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ کون سی اصلیت؟ وہ بری طرح ہکلائیں۔ وہی اصلیت جو 22 سال سے آپ نے چھپائی، دانیال افتخار چودھری کی اصلیت۔ اس کے لہجے کی کڑواہٹ ان کا خون خشک کر گئی تھی۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ جان انہیں ساکت حالت میں کھڑا چھوڑ کر کمرے میں داخل ہو گیا اور خود ان کے ذہن میں ایک ہی سوچ گردش کرنے لگی تھی کہ شاید وہ اب اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ نیکسٹ سین۔ کمرے کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو جلنے سے بچ گیا ہو۔ کچھ چیزیں مکمل طور پر جل چکی تھیں اور کچھ ادھ جلی ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ کمرے میں ہر جگہ بڑے بڑے جالے لگے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اسے اپنے کانوں میں وہ دل خراش چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ آج وہ سمجھ رہا تھا اس کمرے سے آنے والی آوازوں کی وجہ کوئی اتنا سخت دل کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے ایک بار پھر غم کا دورہ پڑنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ ہر شے کو توڑ دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس نے ادھ جلی الماری کی طرف قدم بڑھائے۔ اس میں موجود تقریباً تمام چیزیں جل چکی تھیں، مگر اس نے دیکھا ایک گہرے ہرے رنگ کے کپڑے میں کوئی کتاب بند رکھی تھی، آگ اور مٹی سے محفوظ۔ اس نے کپڑے میں بندھی ہوئی وہ چیز اٹھائی۔ اس کے نیچے بھی اسے کچھ نظر آیا، شاید وہ کوئی تصویر تھی۔ اس نے اٹھا کے دیکھا، تصویر کچھ دھندلائی ہوئی سی تھی۔ اس نے تصویر کو صاف کیا۔ ایک شخص اسے ہو بہو اپنے جیسا لگا۔ وہ یقیناً اس کے بابا تھے۔ ان کے ساتھ ایک باوقار سیف العمر آدمی تھا اور ایک خاتون بھی۔ خاتون کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی کے خدوخال اسے کچھ واقف محسوس ہو رہے تھے۔ کہاں دیکھا ہے میں نے یہ چہرہ؟ وہ سوچ کے گوڑے دوڑانے لگا۔ یہ تصویر تو بہت پرانی معلوم ہوتی ہے، پھر کہاں مل سکتا ہوں میں اس لڑکی سے؟ اور اب تک تو یہ لڑکی ایک خاتون بن چکی ہوگی۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ باہر بہت ٹھنڈ ہے، اندر آ جاؤ۔ میری بیٹی کا نام آلیانہ عباد ہے۔ وہ رات اس کے ذہن میں گھوم کر رہ گئی جب وہ عدیل کے ساتھ عبیرہ کے گھر گیا تھا۔ او مائی گاڈ! حیرت کے سبب اس کے منہ سے نکلا۔ اگر یہ لڑکی عبیرہ کی مدر ہیں تو ان کا میرے بابا سے کیا رشتہ ہے؟ اس کا ذہن الجھا۔ اس کا جواب کھیرن بی دے سکتی ہیں۔ وہ تصویر اور ہرے کپڑے میں بندھی وہ چیز لیے کھیرن بی کے پاس پہنچا۔ وہ تصویر دیکھ کر کھیرن بی نے جو رشتہ بتایا، اس نے جان کو ہلا کر رکھ دیا۔ عبیرہ کی ماما اس کے بابا کی بہن تھیں۔ وہ گھر سے باہر جانے والی سیڑھیوں پر آ بیٹھا۔ قدرت بھی کیا راز انسان پر کھولتی ہے کہ وہ کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ میں بھی آج کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا۔ اگر وہ میرے اتنے قریبی رشتوں میں سے ایک تھی تو پھر یہ بات مجھے اس کے جانے کے بعد کیوں پتہ چلی؟ اگر مجھے یہ بات پہلے پتہ چل جاتی تو میں کبھی بھی اسے جانے نہ دیتا۔ اس نے حسرت سے سوچا اور پھر اٹھنے لگا۔ تبھی اس کی نظر ہاتھوں میں موجود ہرے کپڑے میں بندھی اس چیز پر پڑی۔ اس نے وہ کپڑا کھولا۔ اندر سے بلیک رنگ کی ایک کتاب نکلی جس کے فرنٹ کور پر گولڈن رنگ سے چاروں طرف باؤنڈری بنی تھی۔ گولڈن رنگ کے پھول بنے تھے جن میں مختلف رنگ بکھرے تھے۔ گولڈن سے ہی پھولوں کے درمیان کچھ لکھا تھا، مگر وہ زبان جان کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اس نے قرآن کھول کر دیکھا تو پہلے ہی صفحے پر اردو میں لکھا تھا، قرآن کریم۔ یہ نام پڑھ کر جان کو ایک جھٹکا لگا۔ یہ نام اس نے عبیرہ کے منہ سے کئی بار سنا تھا، مگر وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ عظیم کتاب تھی جو عبیرہ کو حرف بہ حرف یاد تھی۔ نہ جانے کیا رعب تھا اس کتاب میں۔ جان کا دل بہت تیز دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے وہ کتاب دوبارہ اسی ہرے کپڑے میں لپیٹ دی۔ وہ کتاب یقیناً بہت بابرکت، جلال و قدرت اور رتبے والی کتاب تھی، اسی لیے وہ اسے مزید نہیں دیکھ پایا تھا اور نہ ہی خود کو اسے چھونے کے لائق سمجھ رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ جان، میرا یقین کرو، میں نے جو کچھ کیا صرف تمہارے لیے کیا، تمہیں پانے کے لیے کیا۔
वो अचानक ही इसके कमरे में आकर बोलना शुरू हो गई। जॉन इस वक्त अपनी अलमारी में कुछ ढूंढने में मसरूफ़ था। इसने इनकी बात नज़रअंदाज कर दी और अपने काम में मसरूफ़ रहा। जॉन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उन्होंने इसका बाजू पकड़ा और जॉन ने एक सर्द निगाह इनके हाथ पर डाली। इसके इस तरह देखने पर उन्होंने हाथ पीछे कर लिया और वह एक बार फिर कुछ ढूंढने में मसरूफ़ हो गया। उन्होंने देखा, अगले लम्हे ही इसके हाथ में किसी का विजिटिंग कार्ड था। जॉन, एक बार मेरी बात तो सुन लो। उन्होंने एक बार फिर इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर जॉन ने इनका हाथ झटक दिया। नफ़रत है मुझे आपसे, घिन आती है आपसे। मैं आपको अपनी माँ तस्लीम करने से इनकार करता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ दानियाल इफ्तिखार चौधरी का बेटा हूँ, उस इंसान का जिसकी मोहब्बत का खून किया आपने। वो इंसान जो ये जानता था कि आप उसे जहर दे रही हैं, मगर फिर भी उसने वो जहर पिया क्योंकि वो ख़ुद को सज़ा देना चाहते थे कि उन्होंने आप जैसी औरत के लिए अपने मोहब्बत करने वाले माँ बाप को छोड़ा। जॉन ने अश्कबार निगाहों से कहा, ये झूठ है जॉन, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। उन्होंने झूठ का सहारा लेना चाहा। ये सच है मिस जेनी डिसूज़ा, क्योंकि ये सब कुछ मेरे बाबा ने अपनी सिसकती ज़िंदगी के आखिरी अयाम में अपनी इस डायरी में लिखा था, और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। इसने डायरी इनकी निगाहों के सामने लहराते हुए कहा। वो कुछ बोल न सकी। बीबी जी, आपके घर से फ़ोन आया था, आपके बाबा की डेथ हो गई है। मुलाजमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या? वो तेज़ी से कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। नेक्स्ट सीन। मैंने कहा था ना आपसे मिस्टर जॉन कि आप बहुत जल्द मुझसे मिलेंगे। वह इस वक्त प्रोफेसर खालिद अब्बासी के ऑफिस में बैठा था, जहाँ कुछ अरसा पहले सुनीता आई थी अबीरा के साथ इस्लाम कबूल करने। आपको और अबीरा को आने वाले वक्त का अंदाज़ा कैसे हो जाता है? आप लोगों के दिलों को पढ़ लेते हैं क्या? जॉन का लहजा उलझा हुआ था। वो मुस्कुराए। ये हमारा अपने रब पर यकीन है कि हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं और वह हमारे अंदाज़ों को पूरा कर देता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के साथ एक यकीन है। इस पर इंसान जितना ज़्यादा यकीन करता है, उसे खुद से बहुत करीब पाता है। इनका लहजा बहुत ठंडा और मुअत्तर था। आपकी बातें बिल्कुल अबीरा जैसी हैं, जॉन ने मध्यम लहजे में कहा। मेरी नहीं, अबीरा की बातें मेरे जैसी हैं, क्योंकि अबीरा मेरी स्टूडेंट है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आप जानते हैं अबीरा और जो कुछ उसकी फैमिली के साथ हुआ? न जाने क्यों इसने ये सवाल किया। हाँ जॉन, मुझे मालूम है और मुझे इसका बहुत दुख है, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक अबीरा को इसकी इतनी कुर्बानियों का बहुत बेहतरीन इनाम देगा। उन्होंने इसे बगौर देखते हुए कहा और वह कुछ समझ नहीं पाया। वैसे आप मेरे पास किस लिए आए हैं? इस्लाम कबूल करने? उन्होंने बिला झिझक कहा और वह चंद सानिए इन्हें देखता रहा, फिर मुखातिब हुआ। नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम आज़ान है। इसकी ये बात इन्हें चौंका गई थी। मुसलमान? उस दिन जब मैंने आपसे कहा था तो आपको तो बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने ना समझने वाले लहजे में कहा। क्योंकि उस दिन मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं मुसलमान हूँ। जॉन ने इसी तरह कहा। क्या मतलब? वो हैरत ज़दा रह गए और जॉन ने कुछ सोचते हुए धीमे धीमे इन्हें सब कुछ बताना शुरू किया। इसके बात करने के बाद वो इससे मुखातिब हुए। बेशक आप पैदाइशी और विरासती तौर पर मुसलमान हैं, लेकिन अमली तौर पर आप इतने साल से ईसाई हैं कि आपको मुसलमान होना या ना होना एक बराबर है। उन्होंने तवज्जो पेश की। तो आपके मुताबिक मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए? जॉन का अंदाज सवालिया था। जी हाँ। क्यों, क्या आप ऐसा नहीं चाहते? उन्होंने जांचने वाले लहजे में कहा। मुझे डर लग रहा है मिस्टर अब्बासी, क्योंकि मैंने अबीरा से कहा था कि मैं उसके लिए मुसलमान होना चाहता हूँ। तब अबीरा ने मुझे धोखेबाज कहा था। मुझे डर है कि अब अबीरा का रब भी मुझे वही ना समझ बैठे। हालांकि अब मैं अबीरा को पा लेने के इरादे से इस दीन में दाखिल नहीं हो रहा, बल्कि इस हस्ती को समझने के लिए इस दीन का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिससे अबीरा बेहद मोहब्बत करती है। जॉन ने अपने दिल की हर बात इनसे बयान कर दी थी। तुम्हें पता है जॉन, अल्लाह पाक बेनियाज है, वो दिलों के हाल जानता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे इस डर पर ही इसने तुम्हें बख्श दिया होगा। तुम इसकी अपने बंदे से मोहब्बत को समझ नहीं पाओगे। वो 70 माओं के बराबर अपने एक बंदे से प्यार करता है, और जब वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी सिर्फ इसी से ऐसी मोहब्बत करें जिसमें कोई दूसरा शरीक ना हो। मुंतहाए जज्ब से कहते चले गए और फिर उन्होंने आंखें बंद की। उन्होंने पहला कलमा पढ़ना शुरू किया और जॉन ने आंखें बंद करते हुए एक ही सांस में पढ़ा। इसने पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस नहीं की, क्योंकि एक कलमा कई बार वो ख्वाब में अबीरा के साथ दोहरा चुका था
اور اس وقت بھی پڑھتے ہوئے اس کے کانوں میں عبیرہ کی آواز گونجی، مگر اس نے نظر انداز کر دی۔ وہ شرک سے محفوظ رہنا چاہتا تھا اور یقیناً کہیں نہ کہیں عبیرہ کی محبت سے شرک محسوس ہوئی تھی اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ہر خواب کی تعبیر مل گئی ہو، جن میں میں نے خود کو اندھیروں، ویرانوں اور دلدلوں میں پایا اور پھر نور کی ایک روشنی کو اپنا رہنما پایا۔ کیا میں اندھیروں میں تھا اب تک؟ ہاں، یقیناً، وہ بے خود ہو کر کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ آپ اپنا نام آذان ہی رکھنا چاہیں گے؟ انہوں نے متبسم لہجے میں پوچھا اور وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے احمد نام بہت پسند ہے۔ اس کے معنی ہیں سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ اسے عبیرہ کا ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جانے والا جملہ یاد آیا۔ کیا میرا نام احمد آذان ہو سکتا ہے؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہیں؟ بہت خوبصورت امتزاج ہے۔ تو آج سے آپ احمد آذان ہیں، احمد، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ مسکرا دیا۔ نیکسٹ سین۔ صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا 2 سے 3 بار، یہ یقین کرنے کے لیے کہ کہیں وہ بھول تو نہیں گیا، مگر اسے یاد تھا۔ اس نے نہانے کے دوران بھی کلمہ پڑھا اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم کو اس طرح رگڑ رگڑ کر دھویا جسے وہ پانی کے ساتھ جسم کا میل ہی نہیں بلکہ شرک اور گناہوں کی گندگی کو بھی دور کر رہا ہو۔ آج نہا کر اسے جو سکون ملا وہ شاید پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کلمہ اب بھی اس کے دل میں جاری تھا۔ اس نے اپنی الماری کھول کر اس میں رکھا قرآن پاک نکالا۔ آج اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہوئے اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا بلکہ تسکین مل رہی تھی۔ آج مجھے سمجھ آ گیا ہے عبیرہ کہ آپ اتنی پرسکون کیوں رہتی تھی۔ حقیقتاً دین کی جامعیت، اس کا مکمل ہونا آپ کو پرسکون رکھتا تھا، جسے آج میں بھی بہت پرسکون ہوں۔ اسے سوچتے ہوئے قرآن پاک کھولا اور اوراق کو دیکھنے لگا۔ وہ کہ آج بھی وہ زبان سمجھنے سے قاصر تھا، مگر آج اسے دیکھتے ہوئے اذان کو راحت مل رہی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر چھوڑنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے خود پہلے کوئی جاب تلاش کرنی تھی۔ اسی لیے اس نے 2-3 کمپنیز میں اپنی سی وی سینڈ کی۔ تینوں ہی جگہ سے اسے مثبت جواب ملا تھا۔ اس نے ایک رپورٹر کی حیثیت سے شہر کے مشہور ادارے کو جوائن کر لیا۔ نیکسٹ سین۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسے دور میں آیا تھا جہاں وہ ہر اس آرام اور آسائش سے محروم ہو گیا تھا جو وہ آج تک دیکھتا آیا تھا، مگر وہ پھر بھی مطمئن تھا۔ کمپنی کی طرف سے ملنے والا اپارٹمنٹ اس کے ساتھ 3 اور لوگ شیئر کرتے تھے۔ آفس سے آنے کے بعد وہ اپنے لیے کھانا بھی پکاتا اور ہر کام کرتا تھا۔ رات وہ عبیرہ کی دی ہوئی کتاب پڑھتا، کیونکہ اس کتاب کو وہ کئی بار پڑھ چکا تھا۔ آذان، تم اتنے مذہبی ہو لیکن میں نے کبھی تمہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ آج ویکینڈ نائٹ تھی۔ اس کے تینوں کلیگس بھی گھر پر ہی تھے۔ ان میں سے ایک نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا۔ نماز؟ اس نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں تمہیں نماز کا نہیں پتہ؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، آذان نے ایک لفظی جواب دیا۔ مذاق کر رہے ہو، ہے نا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ نہیں، اس نے اب بھی اسی انداز میں کہا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ نیکسٹ سین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کا بیان اس کی مخلوق کے اختیار سے باہر ہے۔ خود اللہ پاک اپنے نور کا بیان اس طرح فرماتا ہے۔ اللہ نور ہدایت دینے والا ہے، آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور ہدایت کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے، فرض کرو ایک تاک ہے اور اس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک قندیل میں ہے اور وہ قندیل تاک میں رکھا ہے، اور وہ قندیل ایسا صاف شفاف ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو، اور وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت ہے جو کسی آڑ کے نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے۔ اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے خود بخود جل اٹھے گا، اور جب آگ بھی لگ گئی تب نور اعلیٰ نور ہے، اور اللہ اپنے اس نور ہدایت تک جس کو چاہتا ہے راہ ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان جملوں کے ساتھ پوری محفل سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ وہ سب سے پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا۔ مسٹر عباسی کے گھر شاید درس تھا۔ وہ ایک اونچی کرسی پر بیٹھے تھے اور باقی تمام لوگ قالین پر۔ نور ہدایت، وہ سوچنے لگا۔ اسے ہر بار ایک نور دکھایا گیا، وہ اس نور سے محروم نہیں رکھا گیا، اور اس نور ہدایت کا ذریعہ 2 لوگ بنے تھے، ایک عبیرہ اور دوسرے اس کے بابا۔
اس دن ہاسپٹل میں اس نے انہی کو تو دیکھا تھا خواب میں، وہی تو تھے جنہوں نے اسے اس دلدل سے نکالا تھا، اس کے قلب کو یاد دلایا تھا کہ وہ حقیقتاً ایک مسلمان کا دل ہے۔ السلام علیکم آذان، مسٹر عباسی کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ محفل برخاست ہو گئی تھی اور لوگ جا چکے تھے۔ وعلیکم السلام، اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خیرت، آج 1 مہینہ بعد آپ کو ہم کیسے یاد آ گئے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں، اس نے بلا توقف کہا۔ اچھی بات ہے، لیکن نماز سیکھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ آخر کیوں نماز پڑھتا ہے اللہ کا بندہ، اور کیوں اسے ارکان اسلام میں دوسری بڑی حیثیت دی گئی ہے؟ وہ ایک تسلسل سے بول رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، شاید ثواب کے لیے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ثواب کمانے کے تو بہت سے طریقے ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہو تو بھی ثواب ملے گا، راستے سے پتھر ہٹاؤ تو بھی ثواب ملے گا۔ غرض یہ کہ جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے ثواب ملے گا، تو پھر آخر نماز کی ضرورت کیوں ہے؟ انہوں نے اس کی توجہ کو غلط قرار دیا۔ اب کی بار وہ خاموش رہا۔ آذان، نماز کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسجود جس کو سجدہ کیا جائے کون ہے اور ساجد کون، مسجود کے کیا حقوق ہیں اور ساجد کے کیا فرائض۔ انہوں نے نرمی سے کہا، مسجود صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے، جبکہ ساجد ہم سب ہیں جو اسے مانتے ہیں۔ مسجود کا یہ حق ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس سے اپنی محبت کا اظہار بہت تابع داری سے کھڑے ہو کر قیام، گھٹنوں پر جھک کر رکوع اور ناک و پیشانی کو زمین پر رگڑ کر سجدہ کیا جائے، اور یہ تمام کام ایک ساجد کے فرائض ہیں، اور بنیادی طور پر یہی نماز ہے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، نماز کے فرائض اس کے ظاہری ارکان ہیں اور باطنی ارکان نماز کی روح ہیں، یعنی جب انسان اپنے واحد و دانہ رب کے روبرو قیام میں ہو تو دل سے یہ تسلیم کرے کہ وہ عظیم الشان ہے اور ہم کچھ بھی نہیں۔ جب رکوع میں جھکے تو یہ احساس بندگی حاوی ہو کہ ہم با اختیار نہیں، حقیقی اختیار صرف رب کائنات کے پاس ہے اور وہ جیسے چاہے ہمیں جھکائے، اور جب سجدہ میں چاہے تو اس بات کو ذہن نشین کرے کہ ہم اسی مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں اور ہمیں اس مٹی میں ملنا ہے۔ یہی ہماری حقیقت ہے۔ جب ان جذبوں اور احساسات کے ساتھ انسان اپنے رب کے روبرو جھکتا ہے تو وہ رب کائنات اسے اپنے مقرب اور صالح بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ ایک تسلسل سے کہتے چلے گئے تھے اور اس کا دل ان کی ہر بات کو اپنے اندر جذب کرتا چلا گیا۔ نیکسٹ سین۔ بہت جلد ہی اس نے نماز سیکھ لی تھی اور دین اسلام کے دوسرے ارکان کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ مسٹر عباسی کی بدولت اسے ایسی اسلامک بکس پڑھنے کا موقع ملا تھا جن کی وجہ سے اس کے ذہن کی تمام الجھنیں دور ہو گئی تھیں۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ جس راستے پر تھا وہ ایک تاریک راستہ تھا، ویسا ہی تاریک راستہ جس پر وہ خواب میں چلتا تھا، جس کے اختتام پر ایک تنگ گلی آتی تھی۔ آج وہ اس تنگ گلی کا اور دلدل کا مطلب سمجھ گیا تھا، جہنم۔ مسٹر عباسی کے پاس ہی اس نے قرآن پاک پڑھنا، تفسیر سمجھنا اور قرات بھی سیکھنا شروع کیا تھا۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ اس دوران کئی بار اس کی ملاقات عدیل سے ہوئی تھی۔ عدیل اس کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش تھا۔ نیکسٹ سین۔ آذان، تمہیں آج ایک اہم رپورٹنگ کے لیے جانا ہے۔ چوہان کمپنی کا دیوالیہ ہو گیا ہے اور تمہیں اس کی مالکن سے ملنا ہے اور اس کی وجہ پوچھنی ہے، انٹرویو کرنا ہے۔ اس کے مینیجر نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ وہ کچھ لمحے بول نہیں پایا تھا۔ سر، میں وہاں نہیں جا سکوں گا، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ اس کا دماغ معاوف سا ہونے لگا۔ کیا مطلب نہیں جا سکتے؟ مینیجر نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ آذان، کیا بات ہے؟ آج تک تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، کبھی کسی کام سے منع نہیں کیا، پھر آج کوئی پرابلم ہے؟ مینیجر نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ ایک پرسنل میٹر ہے سر، آپ کبیر کو بھیج دیں۔ اس نے بہانہ بنایا اور مینیجر نے مزید کچھ نہ پوچھنا مناسب سمجھا۔ وہاں سے نکل کر اس نے سب سے پہلے ماسی ماں کو فون کیا اور انہیں کہا کہ وہ جینی کو اپنے پاس رکھیں اور جینی کے تمام اخراجات کی ذمہ داری وہ خود اٹھائے گا۔ دن رات یوں ہی گزر رہے تھے۔ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد اب وہ حفظ پر کارآمد ہو چکا تھا۔ مسٹر عباسی اسے مختلف محفلوں میں بھی لے جاتے اور ان کے ساتھ ہی وہ پہلی بار حج پر بھی گیا۔ دل کی کیفیات اس پاک دربار میں پہنچ کر ناقابل بیان ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لمحہ بھر بھی خشک نہ ہوئے تھے۔ سر شرمندگی اور ندامت کے احساس سے جھکا جا رہا تھا۔ کیا وہ اس لائق تھا کہ یہاں کھڑا ہوتا؟ کیا اس کا گزشتہ ہر گناہ معاف کر دیا گیا تھا؟ اس نے بابا کی ابیرہ کی طرف سے حج کیا اور بابا کی مغفرت اور ابیرہ کی سلامتی کی دعائیں بھی مانگی تھیں۔
نیکسٹ سین۔ آج مدرس ڈے تھا اور اسے کوریج کے لیے اولڈ ہوم جانا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے انٹرویوز لیے، ہر ایک کی اپنی دکھ بھری داستان تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا لوگوں کی صفاقی پر، اولاد اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں ایک خاتون بیٹھی ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں ان کی داستان۔ کیمرہ مین نے اس کی توجہ دلائی، اس نے پلٹ کے دیکھا۔ ہاں چلو، انہوں نے پیش قدمی کی۔ السلام علیکم اماں جی، اس نے قریب پہنچ کر کہا۔ اس عورت نے سر اٹھا کر دیکھا اور وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا سر؟ کیمرہ مین نے اسے مخاطب کیا۔ کیمرہ بند کر دو۔ اس کا لہجہ ڈوبا ڈوبا تھا۔ کیا؟ کیمرہ مین نے حیرت سے کہا۔ کیمرہ آف کر دو۔ اس کا انداز سخت تھا۔ کیمرہ مین پیچھے ہٹ گیا، وہ اسے پہچان چکی تھی۔ جان، تم میری ابیرہ؟ وہ رونے لگی تھی۔ میں اب جان نہیں ہوں آنٹی، میرا نام آذان ہے، آذان دانیال۔ میں دانیال افتخار چودھری کا بیٹا ہوں، آپ کے بھائی کا بیٹا۔ اس نے ان کے برابر بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تم دانیال بھائی کے بیٹے ہو؟ ان کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ میرے دل نے کہا تھا اس رات کہ تم دانیال بھائی کے بیٹے ہی ہوگے یقیناً۔ تمہارا چہرہ، تمہاری آواز، ہر انداز دانیال بھائی جیسا ہی ہے۔ میں چونکی تھی مگر کہہ نہیں پائی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ ویسے دن انہیں اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لے آیا، جو پروموشن کے طور پر اسے اپنے ادارے کی طرف سے ملا تھا، اور ساتھ ہی ایک نیو برانڈڈ کار بھی۔ اس نے انہیں سب کچھ بتایا، دانیال کے بارے میں اور جینی کے بارے میں بھی، اور ابیرہ کے بارے میں پوچھنے پر اس نے اس رات اپنے اور ابیرہ کے درمیان ہونے والی باتیں اور پھر ابیرہ کے لاپتہ ہو جانے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ اس کے کام سے خوش ہو کر اس کے ادارے نے اس کی کراچی برانچ میں پوسٹنگ کر دی تھی، اور کراچی آ کر اس نے سب سے پہلے ابیرہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس نے خود کو مزید مصروف کرنے کے لیے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اپنا ذاتی چینل لانچ کیا، جو چند مہینوں میں ہی بہت کامیاب ہو گیا تھا۔ بہت کم وقت میں وہ شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا تھا، مگر جس قدر شہرت اسے ملی تھی، اس کے انداز میں اتنی ہی سادگی اور عجز آ گیا تھا۔ اب وہ انسان نہ رہا تھا جسے اللہ کی محبت کا علم نہ تھا۔ آج وہ اپنے ہر سوال کا جواب جان چکا تھا۔ آج اسلام کو لے کر اس کے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہ رہی تھی۔ وہ ایک مکمل صالح مسلمان بن گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ہم آپ کی بیٹی کو لینے نہیں، صرف ملنے آئے ہیں، آپ بے فکر رہیں مسز یامین۔ وہ چند لمحات قبل ہی اپنی اماں کے ساتھ طوبہ کے گھر آیا تھا۔ وہ طوبہ سے ملنا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو خود آنے والی تھی آپ دونوں کو طوبہ کی شادی کے لیے مدعو کرنے۔ آئے، بیٹھی۔ انہوں نے لاؤنج میں رکھے صوفوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک ملازم سے طوبہ کو بلانے کے لیے کہا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طوبہ بتا رہی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ آذان کی اماں سے مخاطب تھی۔ ہاں، اب تو بہتر ہے۔ عالیانہ کی شادی طے ہو گئی ہے؟ انہوں نے سوالی لہجے میں کہا۔ ہاں، طوبہ کے بابا کے دوست کا بیٹا ہے، بچپن سے دیکھا بھالا ہے، اچھے لوگ ہیں، آپ شادی میں ضرور آئیے گا، میں ان سے ملواؤں گی، آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ ان کا لہجہ بہت شائستہ تھا، اور آذان کی اماں کو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی نے ایک اچھے ماحول میں پرورش پائی تھی۔ السلام علیکم۔ طوبہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ان دونوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ طوبہ نے ان کے برابر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ پلیز آپ روئیں مت، مجھے دکھ ہوتا ہے، اور شرمندگی بھی کہ آپ کو میں پہچان نہیں پا رہی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، تم اتنی اچھی جگہ ہو، تمہیں خوش دیکھ کر میرے دل کی وہ بے چینی اور خوف دور ہو گیا۔ بس جلد تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ لوں تو دل ہر فکر سے آزاد ہو جائے گا۔ انہوں نے وضاحت پیش کی اور وہ مسکرا کر رہ گئیں۔ نیکسٹ سین۔ وائٹ کاٹن کا سوٹ، گرین اور بلو کلر کا پٹکا اور پشاوری سینڈل، کیا بات ہے جناب، کہاں کی تیاری ہے؟ کاشان نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ پٹکا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، چھچھوڑا سا لگ رہا ہے، اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چھچھوڑا نہیں، انسانوں والا لگ رہا ہے۔ ویسے جا کہاں رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ اماں نے زبردستی پہنا دیا، میں تو منع بھی کیا تھا۔ وہ اپنے ہی کہتے ہوئے کاشان کی بات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ ارے یار، اتنے تو ہینڈسم لگ رہے ہو، محفل کی لڑکیاں تو تمہارے ہی پیچھے ہوں گی، اس نے بلا جھجک تبصرہ کیا، اور آذان نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا بابا، سوری، مذاق کر رہا تھا۔ ویسے اب تو بتا دو، جا کہاں رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ آذان نے ایک بار پھر اس کی بات کو نظر انداز کیا اور دوپٹہ بیڈ کی طرف اچھالتا الماری کی طرف بڑھا اور الماری میں سے ایک بلیک رنگ کی شال نکال کر
اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ اب لگ رہا ہوں میں احمد آسان۔ اس نے پرسکون ہوتے ہوئے کاشان کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی جواب کو منتظر تھا۔ طوبہ کا مایوں کا فنکشن ہے، اسی میں جا رہے ہیں۔ کاشان کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ پل بھر کو پھیکی پڑی تھی، مگر پھر ابھر آئی۔ شکریہ آسان، آپ کی بدولت مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع ملا۔ نانو بھی بہت خوش ہوئی، بہت زیادہ، اور انہوں نے میرے لیے ایک کھونٹا بھی ڈھونڈ لیا ہے جس سے وہ مجھے باندھنا چاہتی ہیں۔ میں نے بھی اب کی بار کوئی تردید نہیں کی، کسی خفگی کا اظہار نہیں کیا۔ جب ہمارے اپنے ہماری وجہ سے خوش ہوں تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہوا ہے آسان، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ کاشان آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا اور آسان نے اس کی کمر تھپتھپائی۔ نیکسٹ سین۔ طوبہ کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ آسان اس مہینے بہت مصروف رہا تھا۔ کل کاشان کو پروجیکٹ سائٹ پر چھوڑ کر وہ گھر آ گیا تھا۔ آج صبح سے اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا آج مجھے؟ اسے اپنی حالت سے الجھن ہونے لگی تھی۔ یقیناً یہ کام کے برڈن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ خود کو وضاحت پیش کر رہا تھا۔ نہیں آسان، یہ نہیں ہے۔ اس کے دل نے تردید کی۔ سر، کوئی مسٹر عباسی آپ سے ملنے آئے ہیں، اس کی سیکریٹری نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور اس کی یہ بات سن کر آسان بہت تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ مسٹر عباسی اس کے آفس پہلی بار آئے تھے، اسی لیے اس کی سیکریٹری کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے وہ اپنی چیئر چھوڑ کر یوں بھاگا۔ آپ یہاں سر؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ سلام کے بعد وہ ان سے مخاطب تھا۔ وہ اس وقت ریسیپشن پر کھڑے تھے۔ زحمت کی بات نہیں، مجھے ضروری کام تھا آپ سے، اس لیے میں خود چلا آیا۔ آپ کو میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت اسلام آباد چلنا ہے۔ آج دوپہر میں وہاں میرے ایک اسٹوڈنٹ کا سیمینار ہے، وہ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ ہم کل تک واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے تفصیلی طور پر آنے کی وجہ بیان کی۔ اوہ، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ آپ مجھے فون پر بتا دیتے، میں آپ کو ایئرپورٹ پر جوائن کر لیتا، اس نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اکثر مسٹر عباسی کے ساتھ اسی طرح کے سیمینارز اٹینڈ کرتا تھا، اس لیے اسے کوئی نئی بات نہیں لگی تھی۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا کار تک آ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ میں نے آپ کی والدہ کو انفارم کر دیا ہے، اس کو نمبر ڈائل کرتا دیکھ کر مسٹر عباسی بولے، اور اس نے مسکراتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آسان، آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ ان کا یہ سوال آسان کے لیے غیر متوقع تھا۔ انہوں نے آج تک آسان سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ تو سب جانتے تھے، پھر ویسے یہ بات کیوں کر رہے تھے؟ اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ آپ کی والدہ نے مجھ سے کہا تھا آپ سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے۔ ویسے ان کی یہ خواہش غلط تو نہیں، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے، انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ تو جانتے ہیں سر، میں اس کی آواز حلق میں ہی گٹ گئی۔ میں نے آپ کے لیے ایک بہت اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اور آپ کی والدہ سے اس کا غائبانہ تعارف بھی کروا دیا ہے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہوئیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوگے۔ انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ مل کر؟ اس نے چونک کر کہا۔ ہاں، مل کر، کیونکہ آج ہم اسی لڑکی کے سیمینار میں جا رہے ہیں۔ ایک بات اور، اس لڑکی کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے اور آپ کی والدہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کل جمعے کے دن عصر کے بعد آپ دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ ان کا یہ آخری جملہ آسان کی رنگت فک کر گیا تھا۔ کار ایئرپورٹ پارکنگ میں رک گئی۔ وہ بے جان ہوتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ اترا۔ وہ جانتا تھا وہ ان کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے اللہ پاک، تو مجھے منظور ہے۔ شاید وہ میرا نصیب تھی ہی نہیں، اس نے بہت ہارے ہوئے انداز میں سوچا۔ سیمینار شروع ہونے میں چند لمحے باقی تھے۔ مسٹر عباسی کے ساتھ وہ ایک راؤنڈ ٹیبل کے گیٹ لگی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اسے وہاں کی ہر چیز سے بیزاری ہو رہی تھی۔ سیمینار شروع ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا اسٹیج پر ایک لڑکی کو چڑھتے ہوئے، بلیک چادر، بلیک شوز اور چادر کے باندھنے کا انداز۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اسٹیج کی سیڑھیوں سے لے کر روسٹرم تک وہ یہ اندازہ کر چکا تھا کہ وہ کون ہے، وہی لڑکی جس کی بدولت وہ دائرہ اسلام میں تھا، جس کی تیز روشن نگاہوں نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، وہی لڑکی جسے 10 سال کے طویل عرصے میں بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھولا تھا، وہی لڑکی عبیرہ عباد۔ اس نے پلٹ کر مسٹر عباسی کو دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر جانا چاہا، مگر مسٹر عباسی نے اسے جانے سے روک دیا۔ یہ تمہارا یا عبیرہ کا نہیں، رب کائنات کا فیصلہ ہے، کیا تم اس کے فیصلے کو رد کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ انہوں نے مدھیم لہجے میں کہا، اور وہ نفی میں سر ہلاتا بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں ایک بار پھر عبیرہ پر جا رکیں۔ کیا وہ واقعی وہاں تھی، یا آج بھی وہ کسی خواب کی کیفیت میں تھا؟
وہ بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہا تھا، اس خوف سے کہ کہیں پلکیں جھپکتے ہی وہ غائب نہ ہو جائے۔ نیکسٹ سین۔ سیمینار بہت اچھا رہا ابیرا، انہوں نے متعارفی لہجے میں کہا۔ جزاک اللہ خیرا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابیرا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے کچھ ٹھہر کر کہا۔ جی کہیے سر، اس نے بہت تابعدارانہ انداز میں کہا۔ میں نے آپ کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی، انہوں نے بہت پر اعتماد لہجے میں کہا۔ آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم ہے سر، اور آپ کا کوئی بھی حکم میں ٹال ہی نہیں سکتی۔ اس کا انداز اب بھی وہی تھا۔ میں نے آپ کا نکاح طے کر دیا ہے اپنے ایک بہت اچھے، قابل اور ہونہار اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور وہ بھی کل، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن پہلے میں اپنی اماں اور بہن کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اس نے قدر مستحکم لہجے میں کہا۔ اس انسان سے مل کر ابیرا آپ کو اپنا ہر رشتہ مل جائے گا۔ وہ وہی انسان ہے ابیرا جس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ آپ کو ڈھونڈنے اور آپ کا انتظار کرنے میں گزارا ہے۔ آپ اس کا اجر ہیں ابیرا، اور یہ فیصلہ آسمانوں میں طے ہوا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے پیچھے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے حیرت زدہ انداز میں ان کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور پلٹ کے دیکھا، مگر پلٹنے کے بعد وہ حیرت کے سبب پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ آذان اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، پرنور آنکھیں، روشن چہرہ اور لبوں پر پھیلی مانوس مسکراہٹ۔ اس رات اس نے خواب میں صحن حرم میں جان کو دیکھا تھا، مگر آج وہ جان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ماتھے پر نماز کا گہرا نشان تھا، جو ماتھے پر بکھرے بالوں کے درمیان سے واضح ہو رہا تھا۔ احمد آذان، میرا ایک اور آپ جیسا قابل اور تابعدار اسٹوڈنٹ، پیچھے سے مسٹر عباسی کی آواز ابھری تھی۔ احمد آذان، اس کے منہ سے حیرت کے سبب نکلا۔ نیکسٹ سین۔ وہ ٹیبل سے ٹیک لگائے اپنا کوٹ ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا، جبکہ ابیرا دوسری ٹیبل کی ایک چیئر پر سر جھکائے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ ابیرا نے سر جھکائے جھکائے پوچھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی پر ابیرا نے سر اٹھایا، شاید وہ اس کا اپنی طرف متوجہ ہونے کا ہی منتظر تھا، اسی لیے فوراً بولا۔ 10 سال قبل، آپ کے جانے کے بعد، اس نے وضاحت بھی پیش کی تاکہ ابیرا آج پھر کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اب دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے، اور ایک خاموشی طویل ہو گئی۔ بالآخر آذان نے اس خاموشی کو توڑا۔ آپ کہاں چلی گئی تھی ابیرا؟ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا تاکہ میں آپ سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگ سکوں۔ اگر اس دن آپ نے مجھے نہ ٹھکرایا ہوتا تو میں کبھی اسلام کو سمجھ ہی نہ پاتا، مسلمان ہونے کا صحیح مقصد نہ سمجھ پاتا، اس نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ جب آپ نے مجھے پھپھو کے گھر چھوڑا تو وہاں کوئی نہ تھا، گھر پر تالا لگا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی میرے ذہن میں اپنے ایک کالج میٹ کا خیال آیا اور میں اس کے گھر چلی گئی۔ کچھ دن وہی رہی، پھر اسی کے توسط سے میں نے ایک ہاسٹل میں کمرہ لے لیا اور وہاں رہنے لگی۔ ایک اسکول میں جاب مل گئی، وہ اسکول ایک NGO کے تحت چل رہا تھا۔ اس NGO کی ٹرسٹی اسکول کی پرنسپل تھیں۔ انہوں نے مجھے NGO جوائن کرنے کا کہا اور لوگوں میں اسلام کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کا آئیڈیا پیش کیا۔ مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اور میں نے NGO جوائن کر لی۔ 1 سال تک میں نے اس NGO کے ساتھ کام کیا۔ اس 1 سال میں اتنی اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ اماں کو اپنے پاس بلا لیتی، اور یہی سوچ کر میں نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو اپنے گھر بھیجا تھا، مگر اس نے مجھے آ کر بتایا کہ ہمارے گھر پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے اور میری اماں کا کہیں پتہ نہیں۔ اس خبر نے مجھے حد درجہ دل برداشتہ کر دیا تھا، اور اسی لیے میں نے خود کو مزید مصروف کرنے کے لیے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں ماسٹرز مکمل نہیں کر پائی تھی، اسی لیے BA کی بنیاد پر میں نے MA میں ایڈمیشن لیا، اس کے بعد MOL کیا اور پھر PhD کے دوران ہی میری ملاقات سر عباسی سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کا ذکر کرنا چاہا، مگر میں نے آپ کا ذکر سنتے ہی انہیں کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی روک دیا۔ مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ابیرا ایک طویل مکالمے کے بعد خاموش ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ ابیرا، آذان نے بہت مدھم لہجے میں سے پکارا۔ ابیرا نے سر اٹھا کر سے دیکھا۔ کیا آپ دلی طور پر مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہیں؟ میں نے یہ نہیں چاہا کہ آپ محض ایک حکم کی تعمیل کے لیے مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کا لہجہ اب بھی مدھم تھا۔ ابیرا نے کوئی جواب دیے بغیر سر جھکا دیا۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ 15 منٹ گزر گئے، مگر وہ خاموشی رہی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا پرسوچ انداز میں مسکرایا۔ میں جانتا ہوں آپ کبھی بھی مجھے دل سے قبول نہیں کریں گی، وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھا اور باہر جانے والے راستے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ احمد، ابیرا نے پیچھے سے اسے پکارا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا۔ ابیرا کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔
اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ آذان نے غیر یقینی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا وہ واقعی چاہتی تھی کہ آذان اس کا ہاتھ تھام لے؟ وہ آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے عبیرہ کا ہاتھ تھاما۔ کیا میں یقین کر سکتا ہوں تم پر؟ اس نے خوشکن لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ عبیرہ نے مسکراتے ہوئے رضامندی ظاہر کی اور وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نیکسٹ سین۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے ادا کی گئی، جن میں صرف گھر کے لوگ اور آذان کے کچھ قریبی دوست جن میں عدیل اور کاشان شامل ہوئے۔ عبیرہ اپنی اماں اور عالیانہ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور اس کے دل میں آذان کی عزت اور رتبہ مزید بلند ہو گیا۔ آذان نے بہت آہستگی سے دروازہ بجایا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ آج پہلی بار عبیرہ کو بلیک اینڈ وائٹ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں دیکھ رہا تھا۔ لال رنگ کے سوٹ میں اور وہ بھی بنا چادر۔ باریک اور نفیس کام کے دوپٹے کے نیچے سے اس کے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیل کر اسے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وہ پائیں باغ میں نکلنے والی بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ دروازے کی جانب اس کی پیٹھ تھی۔ شاید اسی لیے آذان اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس وقت آذان کے کانوں میں ایک ہی نظم گردش کر رہی تھی۔ دیکھنے کو جو تمہیں اہتمام کرتے ہیں، زمیں سے جھک کر ستارے کلام کرتے ہیں، تو آؤ آج سے ہم ایک کام کرتے ہیں۔ وفا کے نام سبھی صبح و شام کرتے ہیں، کبھی جب بام پر ٹھہرے تو چاند رک جائے، غزال دیکھ کر جس کو خرام کرتے ہیں۔ یہ اہل دل کی بستی ہے، سرگروں کی نہیں، یہاں دلوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ آذان نے اس کے برابر پہنچ کر ریلنگ پر ہاتھ رکھے اور گردن گھما کر اسے دیکھا۔ یہ آنسو عبیرہ؟ عبیرہ کو روتا دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ یہ پچھتاوے کے آنسو ہیں آذان۔ اس نے اشکبار نگاہوں سے آذان کو دیکھا۔ پچھتاوا؟ مجھ سے نکاح کر کے کیا آپ پچھتا رہی ہیں؟ آذان کا دل مٹھیوں میں آ گیا۔ ہاں، میں پچھتا رہی ہوں۔ اس کا انداز بھی ویسا ہی تھا۔ آذان کا چہرہ بالکل مرجھا گیا۔ ایک فیصلہ لینے میں نے اتنے سال ضائع کر دیے، اس لیے مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ عبیرہ نے اپنی بات مکمل کی اور آذان کی جان میں جان آئی۔ عبیرہ، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں آذان۔ عبیرہ نے اس کا بازو تھاما اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ لیکن یہ بات سمجھنے میں مجھے بہت دیر لگی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اب تو مجھے اس بات پہ یقین کرنا ہی پڑے گا کہ میں واقعی ایک اچھا انسان ہوں، کیونکہ یہ آپ نے کہا ہے، ورنہ بہت سو نے کہا مگر میں نے نہیں مانا۔ آذان نے مسکراتے ہوئے کہا اور عبیرہ بھی مسکرا دی۔ آپ کو پتہ ہے عبیرہ، میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک ساتھ صحن حرم میں خانہ کعبہ کے روبرو کھڑے ہوں اور اپنے رب کے روبرو سجدہ ریز ہوں، اور ہم بہت جلد وہاں ہوں گے۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ عبیرہ کے ہاتھ پر رکھا۔ انشاءاللہ، عبیرہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ آج ان کی زندگی ایک پرسکون راہ پر چل پڑی تھی، جہاں وہ زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے والے تھے۔ ختم شد۔